پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم سارا دن کام کرتے ہیں اور رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند فوراً آ جاتی ہے، یا بعض اوقات ہم لیٹ جاتے ہیں اور بغیر کسی مقصد کے اپنے موبائل فون پر سوشل میڈیا استعمال کرنے لگتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کرنا چاہیے، اور جب ہم سونے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے طاقتور آیت آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ یہ فرشتہ ہمیں رات بھر برے خوابوں اور تمام برائیوں سے بچاتا ہے، اور اس طرح ہم ساری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سکون سے سوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی بہت اہم آیت ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں داخلے کو یقینی بناتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مبارک آیت کے نزول کے وقت 30 سے 70 ہزار فرشتے نازل ہوئے جو اس کی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ معراج کی رات آپ کو 3 نور دکھائے گئے۔ جب آپ نے ان کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہلا نور آیت الکرسی کا ہے، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کی تلاوت کے ثواب کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ ضرور میری بارگاہ میں حاضری دے گا، ہاں اس نے صرف ایک مرتبہ تلاوت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھے گا شیطان 30 دن تک اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جادو کے اثرات 40 دن تک انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں پر ختم ہوتی ہے، جو القیوم یعنی وہ ہے جو اپنی بنیاد پر کھڑا ہے اور سب کو سنبھالتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے اور آخری جملے میں مضبوط تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کے 2 ناموں کا ذکر ہے۔ اس آیت کے دوسرے فقرے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، جبکہ باقی تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست ہو جاتی ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حصے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے تمام زمانوں اور اخلاق کی مطلق العنان طاقت ہے اور مخلوقات کے ہر ذرے سے واقف ہے۔ اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ زمین اور آسمان کی حفاظت کرتے نہیں تھکتا۔ اس آیت کا دوسرا جملہ دراصل 8ویں جملے سے مربوط ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ ہی سوتا ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ تیسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عرش تمام آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی سلطنت کی بات کر رہا ہے۔ 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ویڈیو کے آخر میں درود شریف پڑھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔